بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایثار و ہمدردی۔ ایثار و ہمدردی اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ذاتی ضروریات و حاجت پر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ ویسے تو یہ سخاوت ہی کی ایک قسم ہے، لیکن عام طور پر سخاوت اور ایثار میں یہ فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ سخاوت تب کی جاتی ہے جب اپنے پاس مال و زر خاطر خواہ مقدار میں موجود ہو، جبکہ ایثار خود بھوکے پیاسے اور شدید حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جود و سخا، فیاضی و دریا دلی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ عمل اسلامی معاشرت کا وہ روشن باب ہے جس کی تابانیوں سے اقوام عالم میں اہل اسلام کے چہرے چمک رہے ہیں۔ دیگر اوصاف حمیدہ اور صفات حسنہ کی طرح ایثار بھی اہل ایمان کی خاص پہچان ہے۔ تبلیغ دین کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کی بدولت معاشرہ بدحالی سے خوشحالی، بد امنی سے امن، تنزلی سے ترقی، بے سکونی سے راحت اور بے حسی سے احساس کی طرف گامزن ہوتا ہے، یعنی غم مٹتے اور خوشیاں جنم لیتی ہے۔ آج کی جدید دنیا باہمی محبت کے لیے ہزار جتن کر رہی ہے، لیکن اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اسلام بقائے باہمی کا نہ صرف یہ کہ نظریہ پیش کرتا ہے بلکہ اس نظریے کو اپنانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم سبق ایثار و ہمدردی کا بھی ہے۔ اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اہل ایمان یعنی انصار مدینہ کے دیگر اوصاف کے تذکرے کے ساتھ جذبہ ایثار و ہمدردی کو سراہتے ہوئے اس کی خوب تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھوکے پیاسے اور شدید حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نوٹ: اگرچہ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن احکامات قرآنیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اس سے مقصود پوری امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى
وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں سے معلوم کرایا، وہاں سے کچھ نہ ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا. ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ ہونے پائے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا. بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں. انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا. چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری. قرآن کریم کی آیت یؤثرون علی انفسہم نازل فرمائی. فائدہ: اسی آیت کے ذیل میں امام نصفی رحمہ اللہ نے مدارک التنزیل میں واقعہ نقل فرمایا ہے. ابو زید کہتے ہیں مجھ سے اہل بلخ کے ایک نوجوان نے پوچھا کہ زہد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اذا وجدنا اکلنا، جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، واذا فقدنا صبرنا، اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ زہد یہ ہے کہ اذا فقدنا صبرنا، جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں، واذا وجدنا آثارنا، اور جب ہمیں ملتا ہے تو ہم ایثار کرتے ہیں، ہم دوسرے پر قربان کر دیتے ہیں، ترجیح دوسرے کو دیتے ہیں. عن موسى بن انس عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا اسے عنایت فرمایا. وہ شخص آپ کی اس دریا دلی، فیاضی، سخاوت اور ایثار و ہمدردی سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا اے لوگو اسلام لے آؤ، کیونکہ اس دین کی طرف بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہے اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے فقیر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار و ہمدردی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہ تھی، آپ نے اپنے اہل و عیال اور قریبی متعلقین کو بھی اس کا سختی سے پابند کر کے ساری دنیا کے لیے تا قیام قیامت یہ واضح پیغام دیا کہ ایثار و ہمدردی جیسی انسانی خدمت کو محض سیاسی مفادات اور بیان بازی کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، بلکہ یہ وہ پھول ہیں جن کی بدولت اپنی عملی زندگی کے چمن میں بہاریں لائی جاتی ہے. فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي. وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله
لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک طویل روایت میں ہے، ایک بار میں اور سیدہ فاطمہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، حالیہ غزوے کے مال غنیمت میں جو لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے چند ایک ہماری خدمت کے لیے مقرر فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہیں کیسے دے دوں جبکہ اہل صفہ بھوکے بیٹھے رہیں؟ فی الحال میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ان پر خرچ کر سکوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا اور ان کی رقم اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی کن مشکل حالات اور تنگ دستی و فاقہ کشی جیسی آزمائش سے دوچار ہے، مگر اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اصحاب صفہ کو ترجیح دی۔ ایثار و ہمدردی کے چند مواقع دیکھیں، غور سے سنیں۔ یہ آپ کی زندگی میں ایسے مواقع، ایسے بہترین سنہرے ٹائمز روز آتے رہتے ہیں۔ ایثار و ہمدردی کے چند مواقع، دن رات میں کئی بار ایسے لمحات میسر آتے ہیں جن میں ہم اس اسلامی حکم پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، لیکن معمولی سی غفلت کی وجہ سے ہم ان لمحات سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالیے تو بیسیوں ایسے مواقع مل جائیں گے۔ چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بلوں کی ادائیگی کے لیے قطار بناتے وقت، لائٹ بل وغیرہ کی بلوں کی ادائیگی کے لیے آپ جو لائن بنا رہے ہیں، اس وقت آپ ایثار سے کام لے، اپنے ساتھی کو ترجیح دے دیں۔ کسی مقامی جگہ پر پانی وغیرہ پیتے وقت، کسی دکان وغیرہ سے سودا سلف لیتے وقت، کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کے وقت، سفر کے دوران، بس، ویگن، ٹرین وغیرہ میں سیٹ پر بیٹھتے وقت، ہسپتال وغیرہ میں پرچی یا دوائی لیتے وقت، کسی مجلس میں گفتگو کے وقت، کسی اجتماعی پروگرام میں آتے جاتے وقت۔ الغرض روز مرہ کی زندگی میں ہر ایسے موقع پر جہاں آپ اور کوئی دوسرا مسلمان بھائی دونوں برابر کے شریک ہوں تو وہاں اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ترجیح دیں۔ اس سے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی اور انسانی معاشرہ اسلامی طرز کے مطابق بھی ڈھلے گا۔ یہ مواقع ہم سے تھوڑا سا ایثار چاہتے ہیں، معمولی سی قربانی چاہتے ہیں۔ اگر ہم سب بالخصوص دیندار طبقہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ایثار و ہمدردی کی صفت کو اپنائیں گے تو یقین مانیے کہ دنیا اس کا یقین کر لے گی کہ اسلام صرف عبادات کا ہی دین نہیں بلکہ حسن معاشرت بھی اس کی روشن قندیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا یہ روشن اصول اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، خانقاہ چشتیہ، مظاہر العلوم، شاہ عالم، سلنگور، ملیشیا، جمعرات 20 اپریل 2017۔